الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر کے مسائل اور عقائد کے معاملات میں ایک جو اہم مسئلہ ہے وہ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کے دن منانا، اس کی جلوس نکالنا اور اس کے بارے میں جو ہے وہ علماء کی کیا رائے ہے، اس معاملے میں کیا موقف ہے کہ اس دن جو ہے وہ عید میلاد النبی اس کو کہنا چاہیے، اس کو تیسری عید اسلام کی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یا اس پہ اس دن جلوس نکالنا، یا اس دن کوئی نیاز وغیرہ کا اہتمام، کوئی سبیل وغیرہ لگانی چاہیے، یا اس دن ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ان معاملات میں جو علماء کا موقف ہے اس کے بارے میں آج ہم جان لیتے ہیں۔ چونکہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی تھی اس حوالے سے، اس لیے ہم نے اس کو 2 پارٹس میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پارٹ 1 میں جو ہے وہ ہم 3 سے 4 علماء کا موقف جو ہے وہ دکھائیں گے، اور پارٹ 2 میں بھی ہم اسی طرح جو ہے وہ 3 سے 4 علماء کا موقف جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے حاضر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف کیا ہے، آئے ہم اس کو جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو، پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھو، آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، بہت خوش ہیں آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا، بھائی میرا بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا، ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو۔ بھائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں۔ ہاں بھائی، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ خوشی ہے یا کوئی غم ہے بھائی؟ روزہ کوئی غم کی علامت نہیں ہے، لیکن خوشی بھی نہیں ہے۔ خوشی کا مطلب خوشی کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے، منانا۔ خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا۔ بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ 12 ربیع کو خوش ہو جائیں، مسئلہ ہے خوشی منانا۔ منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں منائی جائے گی، صرف عید کے دن، یا کوئی خوش یعنی یہ کوئی کھانا کھلا کے۔ تو آپ کے بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا، آپ نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے۔ بھائی کیسے منائیں گے؟ آپ بھی کھانا چھوڑ دیں اور ہم بھی کھانا لے۔ بھائی وہ کہیں گے بھائی پہلے ہم اس طرح تو ہوگا کہ آج ہم زیادہ کھائیں گے، اس طرح تو منائی جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات، دوسری دلیل، جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا، اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں، اسی وجہ۔ اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں، غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے
اجتماع ہوتا ہے. نبی جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے, ہم عید کے دن بھی بولتے کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں, جمعے کے دن بھی خوشبو لگا کے نہا دھو کے, عید کے دن بھی ایسے ہی. اور حدیث میں جمعے کے دن کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے. لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصوم. حدیث میں آتا ہے جمعے کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو, اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت. جمعے کو روزہ رکھنا کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے, ویسے جائز ہے روزہ رکھنا کہ آپ کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے اس لیے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو خاص فضیلت دے کے رکھنا تو یہ مکمل عید تو نہیں ہے. اس میں عید کا لک بہرحال بولو بھائی ہے, خطبہ بھی ہے, جیسے عیدین میں خطبہ بھی ہوتا ہے, 2 رکعتیں ہیں عیدین میں بھی 2 رکعت, تو لک ہے اس میں. اب ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھیے گا آپ لوگ. یہودی سب سے پرانی قوم ہے, ان کے لیے جو مقدس دن تھا وہ کون سا تھا؟ ہفتہ, اور وہی ان کی چھوٹی عید تھا. سب سمجھ رہے ہیں نا, اسی میں وہ اجتماع کرتے تھے. عیسائی اس کے بعد آئے, ان کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار کو, جو ہفتے کے بعد ہے. مسلمان ان کے بھی بعد آئے, تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. اور یہ یوم ولادت بھی تھا, تو اس کو تو زیادہ فضیلت ہونی چاہیے تھی نا بھائی, عقلی لحاظ سے بھی اور جو حکمت ہے اس کے لحاظ سے بھی. عقلی لحاظ سے اس لیے کہ وہ پہلے تھے تو ہفتہ, پھر اس کے بعد اتوار, تو اب ہمارے لیے پیر. اور اس لیے بھی کہ نبی کا یوم ولادت ہے, تو یہ بطریق اولا پیر کے دن کو فضیلت ملنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ نبی کا یوم ولادت ہے. لیکن چونکہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہے نا, اس لیے پیر کا نہیں ہوا, بلکہ ریورس کر کے کہاں لے گئے؟ جمعے کی طرف. تو پیر کے دن یا نبی کے یوم ولادت سے عید کا کانسیپٹ اسلام نے کھرچ کھرچ کے نکال دیا ہے کہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا, اپوزٹ ہے اس کا, روزہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا, ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے, کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے, 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا. لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں. آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن, قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے, آپ ممکن نہیں ہے. دوسری بات, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے, ایک پوائنٹ اور رہ گیا. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں, رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں. کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم منایا جاتا ہے رات کو, کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے. لائٹنگ رات کو جچتی ہے, دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں. جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت. صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے, نماز پڑھو گے, سوئیاں کھاؤ گے, گلے ملو گے, پتلی گلی سے نکل لو. عید الاضحیٰ میں بھی صبح آؤ گے, نماز پڑھو گے, قربانی کرو گے, گوشت کھاؤ گے, ٹھیک ہے نا. یہ سب کام تبھی فقہا نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرنا مکروہ ہے, جائز ہے مگر مکروہ, کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے دن میں ہوگا. یہ رات کو شریعت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے یا رات کو؟ ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے, سارے جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات کو. یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے بھائی, بہت معذرت کے ساتھ, کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی ہے اصل. یاد رکھو, محبت میں جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے, اور جذبات سے ہٹ کے, جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ آسان بہت ہے, لیکن یہ حقیقی محبت کی علامت نہیں ہے. اچھا, مفتی طارق مسعود صاحب کے بعد جو ہے وہ مفتی اکمل قادری صاحب کا جو بیان ہے وہ اس کے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں. نہ کرو, نعت باقاعدہ نعت خوانی وغیرہ نہ کرو, کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تھا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. لہٰذا جس سے ہم جس چیز سے بھی دنیاوی نفع اخروی نفع حاصل کرنا چاہیں,
اس آیت کی روشنی میں کر سکتے ہیں ہمارے لیے طیب ہے، حلال ہے۔ اب اس سے وہی چیزیں باہر ہوں گی جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ممانعت آئے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص شراب کی بوتل لیتا ہے اور یہی آیت پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جو کچھ زمین پہ سب تمہارے لیے حلال ہے، تو اس لیے پھر یہ بوتل شراب پینا بھی جائز ہوگا۔ ہم کہیں گے نہیں، یہ آیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ دیکھو یہ آیت اجتنبوا کا قول ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ کوئی کہے میں سور کھاؤں، ہم کہیں گے نہیں، اس آیت کے تحت آپ سور نہیں کھا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سور کی ممانعت فرما دی ہے۔ گویا کہ جس جس چیز کے بارے میں قرآن و حدیث میں ممانعت آئے گی، اس آیت کے عام حکم سے وہ چیز خارج ہوتی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل جواز کی دلیل دینا ضروری نہیں ہے، وہ تو آیت کہہ رہی ہے سب کچھ تمہارے لیے جائز ہے۔ اصل دلیل چاہیے حرمت کی، اصل دلیل چاہیے کسی چیز کو ناپاک اور نجس قرار دینے کی۔ لہٰذا اب یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر میلاد جائز نہیں ہے تو آپ قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں، اگر نعت شریف پڑھنا جائز نہیں ہے، نعت خوانی، تو قرآن و حدیث میں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہو میلاد مت کرو، کہیں اللہ نے فرمایا ہو نعت مت پڑھو، سرکار نے ایسا کیا ہو، صحابہ کرام نے منع کیا ہو، نہیں، تو اس جواز والی آیت کے تحت یہ آئے گا اور سب جائز ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی صحابہ کرام نے کیا تو ہم کریں گے ورنہ نہیں۔ آپ اپنے لباس دیکھ لیں، اپنے گھر کا اسٹائل دیکھ لیں، آج آپ کی شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں، آپ تعلیم کا حصول دیکھ لیں، مسجد پہ گنبد و مینار دیکھ لیجئے، نماز کے مسجد میں جماعت کے اوقات دیکھ لیجئے، دارالعلوموں کا قیام، اس کے لیے سلیبس، اس کے لیے پھر امتحان کے اوقات، پھر اس کے بعد مختلف کتابیں رکھنا اور پڑھانا، پھر اس کے بعد دستار بندی، اس کے بعد سند دینا، کون سی ایسی چیزیں جو صحابہ کرام نے کی تھی۔ تو اگر ہم یہ قاعدہ قانون بنا لیں کہ جی وہاں کی گئی ہو تبھی جائز ہے ورنہ حرام ہے، تو میرے پیارے بھائی زندگی کے کاروبار رک جائیں گے۔ یہ مطالبہ ہی بالکل غلط ہے۔ لہٰذا اصل چیز ہے ممانعت، اگر کہیں ممانعت ہے تو دکھائی جائے، نہیں ہے تو یہ اپنا اس کا حکم جواز ہے۔ اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں شدت پسندی بہت زیادہ ہے، بغیر دلیل جانے اور بغیر مسئلے سمجھے ہوئے ایک دوسرے پہ فتوے لگتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب کا جو اس پہ رائے ہے وہ بھی ہم اس کے اندر شمار کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آپ کی بعثت جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا گیا۔ 23 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ دن آیا۔ یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آیا، سیدنا عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ آیا، اور سیدنا علی کی خلافت میں 4 مرتبہ آیا۔ کسی صحابی نے اس انداز سے یہ دن منایا؟ کسی ایک حدیث میں۔ اور پھر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں تو بہت اچھا، نہیں کی تو کرنی چاہیے کہ وہ سال جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اگر حساب و کتاب نکالا جائے تو پیر کا دن یا تو 2 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 9 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 16 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 23 ربیع الاول کو آتا ہے۔ 12 کو تو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا میں اس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا اور اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ آپ تو شکر کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، آپ تو یہ طبلے اور اس طرح کی چیزوں کو توڑنے آئے، منع کرنے آئے۔ خوشی کا موقع آپ نے سنا، کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ، آپ کو جب خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ نہ اس طرح فضول خرچی کرنے کا حکم دیا، نہ اس طرح کیا، نہ کسی صحابی نے کیا۔ سب سے پہلے موصل کے اندر مظفر الدین کوکبری نے سب سے پہلے اس بدعت کو ایجاد کیا، جس کو آج مسلمان تقرب الہی کا بہانہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ پھر اس معاملے پر اس کے اوپر جو ذاکر نائک صاحب کا موقف ہے، آل اکراس دا ورلڈ، ایک پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کا کیا موقف ہے، اس حوالے سے وہ بھی ہم شامل کر لیں گے۔
آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے, وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے, اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے, یا صحاباز نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ, یا کبھی صحاباز نے نہیں بنائے, اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے, قرآن میں بھی نہیں, شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے یا برتھ اینیورسری بنا رہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے, اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا, اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں, یہ الگ مذہب ہے, اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. ویڈیو کے آخر پر میں ایک ہی جو ریکویسٹ ہے وہ اپنی آڈینس اور اپنے ناظرین سے, سامعین سے کروں گا کہ میرے بھائی اس کے اوپر جو بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں ان کے اوپر جن علماء کا بھی موقف پیش کرتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سنا کریں, اور اس کے بعد سرچ آؤٹ کیا کریں کہ کس عالم اور کس ذاکر کا موقف جو ہے, جو کس عالم کی رائے جو ہے وہ قرآن احادیث کے مطابق ہے اور ان اکارڈنس ہے with the provisions and injections of Quran Sunnah and Sharia, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا کریں. اور جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. اور آخر پر جو ہے وہ ایک ریکویسٹ اپنی آڈینس سے میں کروں گا کہ اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں, اور اس کی ویڈیوز کو شیئر کیا کریں, اور کمنٹس کے اندر جو ہے وہ ہمیں سجیشنز دیں کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر آنی چاہیے, تاکہ ہم اس کے اوپر ڈیٹا کمپائل کر کے آپ کے سامنے بہتر سے بہتر کام جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں آپ کو. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر احسن الجزا.